میں مکمل سماعت فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمارا قیام کرنا، قرآن کریم کا سماعت فرمانا ہمارے لیے باعث بخشش اور باعث نجات بنائے۔ سامعین محترم، یہ تیسرا پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورۃ البقرہ کے آخری حصے میں ہے اور دوسرا حصہ اس سپارے کا سورہ آل عمران کا پہلے حصے پر مشتمل ہے۔ اس سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں انبیاء کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے درجات انبیاء میں بھی رکھے ہیں۔ کسی نبی کا درجہ بلند ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ رتبہ اور بلند درجہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی بیت المقدس میں امامت کروائی ہے، معراج کے رب، معراج کی شب اور لیلۃ الاسریٰ، سیر کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی بیت المقدس میں نماز کی امامت کروائی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک لقب یہ بھی ہے امام الانبیاء، امام الانبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، ایمان والو تم اپنا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تم خرید و فروخت کر سکتے ہو نہ جس میں تم خرچ کر سکتے ہو۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے پیغام ہے بھائیو۔ مطلب کون سا دن؟ محشر کا دن، قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے پہلے ایک دن اور بھی ہے جس دن آدمی کو موت آتی ہے یا موت کی سختیاں دیکھ لیتا ہے، پھر اس وقت اس کا صدقہ خیرات خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس کی توبہ بھی پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تم خرچ کر سکتے ہو نہ کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنا مال خرچ کر لو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دعوت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین محترم، پورے قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، سب سے عظمت والی آیت۔ یہ آیت کریمہ اس کی بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احادیث سے یہ چیز ملتی ہے، جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی جائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ چوری نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ہمارا بڑا وقت لگ جائے گا، چونکہ یہ خلاصہ ہے، اشارے سے ہی میں بات کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی جس چیز پر پڑھ کر پھونک دی جائے، اگر دروازے پر پھونکی جائے تو اسے کوئی شیطان دروازہ نہیں کھول سکے گا، کسی چیز پر پھونکی جائے اسے کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی بہت سارے اور بھی بڑے فضائل ہیں، اسی پر میں قیاس کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کافروں کو سختی سے زبردستی ہم مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ان کا دل کرتا ہے اپنے باطل دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جائے۔ جو اسلام ہے سلامتی سے مشتق ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ مومنوں کا سرپرست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ساری باتیں پہلے صفحے پر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، سرپرست ہے۔ اور بھائیو جس کی سرپرستی میرا رب خود کرے اسے کوئی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو نمرود سے بات ہوئی تھی، نمرود سے بات ہوئی، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی
چاند اور سورج کا مالک ہوں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سادی سی بات کہی، کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اس بات پر نہیں مانے گا. اس نے کہا قید خانے سے دو قیدی لے آؤ، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو اس نے پھانسی چڑھا دیا. کہتا دیکھو میں نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو پھانسی دے دیا، زندہ کر دیا اور مار دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ناطقہ بند کیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بولتی بند کی. کہا اللہ اکبر فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بڑی کھری دعوت تھی. کہنے لگے میرا رب وہ ہے، میرے رب کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. تو خود کو رب کہتا ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو اللہ رب العزت نے اس منظر کا یہاں تذکرہ کیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر کا پھر ناطقہ بند ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اس کے پاس پھر کوئی حیل و حجت باقی رہی نہیں. ساری دنیا کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے وہ پھر ذلیل اور رسوا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. جناب عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندے تو کیا خیال کرتا ہے، تو کیا خیال کرتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. ایک جگہ سے گزرے، وہاں بستی ملیا بیٹ ہوئی تھی. تو ان کے خیال میں آیا پتہ نہیں ان کو کتنا عرصہ ہوا ہوگا فوت ہوئے. ابھی یہ سوچ رہے تھے. فاماتہ اللہ مئۃ عام. آپ ذرا غور کیجئے اللہ کی دعوت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے انعامات پر. فاماتہ اللہ مئۃ عام. جناب اللہ رب العزت نے اپنے نبی، وقت کے نبی ہیں جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے. میں کسی عام بات کی، کسی امتی کی بات نہیں کر رہا. وقت کے نبی ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، چنے ہوئے ہیں. اللہ نے 100 سال ویسے ہی ان کو فوت کر دیا. کتنے سال؟ 100 سال. ہم میں سے 100 سال والا کوئی شاذ و نادر ہوگا. 100 سال اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو سلا دیا. فاماتہ اللہ مئۃ عام. 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. اللہ کی شان ہے. 100 سال کیسے لمحے میں گزرا ہوگا، یا 100 سال کیسے گزرا ہوگا. اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ اپنے بندوں کو کس طرح کھڑا کرتا ہے. ان کی دعوت اور ان کی مثالیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں بیان کر دیا جو حق اور سچ پر مبنی ہے. جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثم بعثا، پھر دوبارہ کھڑا کر دیا، زندہ کیا، اٹھا دیا. قال کم لبثتا. کہا ہے عزیر علیہ السلام، ہے میرے برگزیدہ بندے، نیک بندے، بتلا کتنی دیر تو سویا رہا ہے، کتنی دیر فوت رہا ہے، سویا رہا ہے. کہنے لگے قال لبثت یوما و بعض یوم. اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں سویا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ اللہ کا کھلا پیغام ہے. اللہ ان سارے کاموں پر قادر مطلق ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 100 سال فوت کر دیا، سلا دیا، اٹھا کر پیدا کر کے دوبارہ پوچھا کتنی دیر سوئے ہو. کہا اللہ جی ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا، ایک دن کا کچھ حصہ. تو یہ مثال ہے عقل والوں کے لیے کہ اگر 100 سال بھی مل جائے تو انسانوں تمہاری زندگی ایسے ہی ہوگی، ایک دن کے برابر ہی ہوگی. اللہ اکبر. جناب اللہ رب العزت نے کہا قال بل لبثت مئۃ عام. 100 سال تو سویا رہا ہے، 100 سال ہم نے تجھے فوت کیے رکھا ہے. فانظر الی طعامک. اپنے کھانے کی طرف دیکھ. سا جناب عزیر علیہ السلام نے اس کھانے کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. وشرابک. اور پینے کا سامان جو سفر میں تھے نا، تو اپنی سواری کے ساتھ پینے کا اور کھانے کا جو سامان تھا، کہا دیکھ اس کے. لم یتسنى. میں رب وہ ہوں جس نے تجھے پورا 100 سال سلایا ہے اور تیرے پینے کی چیز کو اور کھانے کی چیز کو خراب نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ.
یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. نہ کھانے کی چیز کو خراب ہونے دیا، نہ پینے والی چیز کو مسنے دیا. یہاں ہمارے فریزر ہیں، ہمارا ادھر مدرسے میں فریزر ہے، کہیں لائٹ روٹ چلے جائے یا کوئی بچے اس کے ساتھ ہاتھ لگا لے اور جو بھی چیز بڑی ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے. ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لائٹ نہ آئے تو خرابی. وہاں 100 سال اللہ کے حکم سے اللہ نے اپنے نبی کو سلا دیا اور اس کے کھانے کو اور پینے کو خراب نہیں ہونے دیا. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ میرے اور تمہارے رب کی شان ہے. اسی لیے تو وہ واحد القہار ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. پھر کیا کہا منظور الہ مارکا، اے میرے بندے عزیر دیکھ اپنی گدی کی طرف دیکھ. جو گدھا تھا ساتھ، کھوتا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کہا اپنے کھوتے کو دیکھ، گدھے کو دیکھ. اے اللہ جی دیکھ رہا ہوں. کہا اللہ اکبر وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے لیے یہ نشانی بن جائے کہ تمہارا رب یہ سارے کام کر سکتا ہے. جو کھانا تھا پینا تھا اسے مسنے بھی نہیں دیا، جو عزیر علیہ السلام اپنے نبی تھے ان کو سلا دیا، اور جو گدھا تھا اس کو مار دیا، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، اس کا ماس ختم ہو گیا. اس طرح ہڈیوں کا بنجر پڑا ہوا ہے. اب کیا کیا جناب عزیر علیہ السلام سے کہا وانظر الی العظام، اب غور سے ان ہڈیوں کی طرف دیکھو. ذرا جو بڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں قبرستان میں جائے قبر کھودے تو اندر سے ہڈیاں نکلتی ہیں. آدمی ہڈیوں کو دیکھ رہا ہو کہ وہ بسیدہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، 100 سال تو وہ پڑی رہی ہیں. اب اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں کو کیا حکم دیا؟ کہا وانظر الی العظام کیف ننشزها، اے ہڈیوں کی طرف ہے میرے بندے دیکھ ہم ان کو کس طرح ترکیب کرتے ہیں. تو وہ ہڈی جناب عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، سارے گدھے کی سارے جسم کی ہڈیاں ایک ایک کر کے کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئی، دوبارہ وہ گدھا بن گیا. یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ اللہ کی ہیں، یہ ہمارا رب ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا دیکھو اب یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، ثم نکسوها لحما، پھر اللہ نے حکم دیا ماس کو، پھر اسی طرح اس گدھے کے اوپر ہڈیوں کے اوپر پورا ماس اللہ نے پیدا کر دیا. یہ میرا رب ہے، یہ آپ کا رب ہے. تو نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میرا رب بڑا طاقتور ہے. کسی پر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے میرا رب بڑا انصاف پسند ہے. اور کسی کا حق مارنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میرا رب بڑا طاقتور ہے. ثم نکسوها لحما فلما تبین له، اور پھر ساری چیزیں جب واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ نے کہا سب سے زیادہ تمہارا رب جانتا ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا اولم تؤمن، میرے بندے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ مجھے پورا یقین ہے، پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل جو ہے نا اس کا اطمینان چاہتا. مجھے تیرے رب ہونے پر پورا یقین ہے، لیکن دل ہے نا اس کو بھی یقین دلانا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے بندے ابراہیم ایسے کر، 4 قسم کے پرندے پکڑ، 4 قسم کے پرندوں کو لا، ان کو ذبح کر، ان کی علیحدہ علیحدہ ہڈیاں کر، ان کی بوٹیاں کر دے، اور مختلف 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس گوشت کو رکھیا. پھر ان کو تو آواز دے، پھر تو کیا کر، ان کو آواز دے. اللہ اکبر. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ان کے ٹکڑے کر کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دے. ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو آواز دے. مثال کے طور پر، یہ میں مثال دینے لگا ہوں، مثال کے طور پر کبوتر کو آواز دو، طوطے کو آواز دو، ٹھیک ہے، اور کسی اور تیسرے پرندے کو آواز دو. مختلف پرندے ہیں، مختلف ان کے حصے کیے ہیں، مختلف پہاڑوں پر رکھے ہیں. پھر ایک پہاڑ پر ایک پرندے کے حصے نہیں رکھے، بوٹیاں نہیں رکھی، مکس کی ہوئی ہیں.
تو اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک پرندے کو آواز دی تو چاروں پہاڑوں سے مختلف ہڈیاں اور بوٹیاں اکٹھی ہوئی اور اڑتی ہوئی زندہ ہوتے ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی. تو یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ بھی اللہ کی ہیں، یہ میرے رب کی ہیں. سامعین محترم، ابھی اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. 2 صفحات ہوئے ہیں اور ہمارا تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کی نشانیوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں جو سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں ان سے ہمیں جو اللہ سکھانا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر. اے اللہ اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے مستری برادران عطا اللہ ضیاء اللہ صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرما. عبد الرحمن صاحب کو صحت دے. اللہ ویس کی والدہ بیمار ہے، اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما. تو جانتا ہے کس چیز میں ان کی شفا ہے. اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت تندرستی عطا فرما. بھائی ایوب صاحب، اے اللہ تیرا بندہ ایوب بھی بیمار ہے، اللہ اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما. مرزا رشید صاحب اس مسجد کے بانی، اور یہ گھر انہوں نے بنایا اور آج تک مجھے یہاں 21واں سال ہے. کتنواں سال ہے؟ 21واں سال ہے یہاں میں خدمت کر رہا ہوں. تو 21 سال میں ایک دفعہ بھی مرزا رشید صاحب نے، جنہوں نے یہ اللہ کا گھر بنایا نا، ایک دفعہ بھی مجھے یہ محسوس نہیں کرایا کہ میں جناب مرزا رشید ہوں تو میں گھر بنایا. بلکہ ہمیشہ ان طلباء کے ساتھ، ان طالب علموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اللہ کے دین کے مہمانوں کے ساتھ، یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کی ہے. اے اللہ تیرا بندہ مرزا رشید بیمار ہے، اللہ اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بوڑھی مائیں، اے اللہ جوان خواتین، ہماری بہنیں، بیٹیاں، اے اللہ جو بیمار ہے اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کا باپ، اے اللہ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما.